میرے دادا زمیندار تھے۔ انہوں نے میرے والد کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی اور وہ مقابلے کے امتحان میں پوزیشن لے کر ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کا بہت ہی اثر رسوخ تھا، مگر یہ اثر رسوخ مصیبت پڑنے پر کام نہ آیا۔ جس روز میرے بھائی کی شادی تھی، اسی دن سے اس قصے نے جنم لیا۔ والد کے ایک دور کے کزن بھی اس شادی میں مدعو تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا جو 22 برس کا تھا، نہایت خوبصورت تھا۔ اس کا نام آفتاب تھا۔ اس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ جب اس کا رشتہ میرے لیے آیا تو والد صاحب نے انکار کر دیا۔ برادری کے کچھ لوگ ابو سے درخواست کرنے آئے کہ رشتہ منظور کر لیں۔ والد نے امی سے کہا، زارا سے پوچھ لو، اگر وہ ہاں کہہ دے تو غور کر لیں گے، لیکن میں نے بھی انکار کر دیا۔ میرے کانوں میں اس کے اوباش مزاجی کے قصے پہنچ چکے تھے۔ میرے لیے اس میں کوئی کشش نہ تھی۔ ایک روز اس نے مجھے فون کیا اور شادی کی درخواست براہ راست کی تو میں نے اس کو جواب دے دیا، مجھے تمہارے ساتھ عمر بھر کا سفر منظور نہیں ہے۔ اب اور زیادہ مجبور مت کرنا۔ مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ایک روز جب ابو اور بھائی گھر پر نہ تھے، وہ ہمارے گھر آ گیا۔ امی کچن میں مصروف تھی۔ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور شادی کے لیے منتیں کرنے لگا۔ میں پتھر کی طرح ساکت اس کی باتیں سنتی رہی۔ میرے لیے اس کی کوئی بات قابل غور نہ تھی، لیکن جاتے جاتے اس نے دھمکی دی۔ وہ خوف زدہ کرنے والی تھی۔ اس نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے میرے مقصد کے حصول سے نہیں ہٹا سکتی۔ میں تمہیں ہر صورت میں حاصل کر کر رہوں گا۔ امی کو کچن میں پتہ نہ چلا وہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے ذہن میں اس کے دھمکی امیز الفاظ گردش کرنے لگے، مگر جوں جوں وقت گزرتا رہا میری گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ شاید آفتاب کی دھمکی کا نفسیاتی اثر تھا۔ میں اس کی دھمکی امیز الفاظ ابو کو بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ انہوں نے تحمل سے بات سنی اور آفتاب کے والد کو فون کیا۔ جانے ان سے کیا بات کی، آفتاب کے فون آنا بند ہو گئے۔ اس نے فون حد درجہ ڈسٹرب کر رہے تھے اور پڑھائی نہ ہو پا رہی تھی۔ میں نے سکا سانس لیا۔ انہی دنوں جب امتحان سر پر تھے، چچا کے بیٹے کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ جب شادی پر جا رہے تھے اور میں تذبذب میں تھی کہ کیا کروں، امتحان کی تیاری کروں یا شادی اٹینڈ کروں۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ گھر پر رہ کر امتحان کی تیاری زیادہ ضروری ہے۔ سبھی گھر والے چلے گئے، میں اکیلی رہ گئی۔ ایک دن بعد ہی چچا مجھے لینے آ گئے۔ تب عافیت اسی میں جانی کہ چلی جاؤں، کیونکہ گھر میں تنہا رہنا بھی دشوار لگا۔ چچا زاد بھائی کی شادی کے تیسرے روز میں نے والد سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلیں، پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ ابو نے گاڑی امی اور بہنوں کو واپس لانے کے لیے بھائی کے پاس چھوڑ دی اور مجھے لے کر بس اڈے پر آ گئے۔ ابھی وہ اور بھائی آپس میں بات کر رہے تھے کہ جیپ اور گاڑی سامنے آ کر رکی۔ ان میں سے اسلحہ بردار لوگ اترے اور انہوں نے مجھے زبردستی گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں پر اسلحہ تان لیا۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا، کچھ اس طرح جیسے کسی فلم کا سین ہو۔ ابو پر کیا گزری بھائی کو میں نے گاڑی کے پیچھے بھاگتے دیکھا، لیکن اس کے پاس اسلحہ نہ تھا، وہ خالی ہاتھ تھے اور وہ حواس بحال نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کب تک کن رستوں پر گاڑی چلتی رہی، بالآخر ایک جھٹکے سے رکی تو میں حواس جاگے۔ ابھی تک سمجھ نہ پائی تھی کہ کس نے اور کس وجہ سے دشمنی کی ہے۔ اچانک آفتاب سامنے آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میں ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی۔ اس پر میرے آنسو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، رونا بند کرو اور بے خوف ہو جاؤ، تم یہاں محفوظ ہو، تمہاری عزت میری عزت، میں تمہاری مرضی کے بغیر اس کمرے کی دہلیز پار نہیں کروں گا، مگر تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ مجھے تو اس سے اور زیادہ نفرت ہو گئی۔ زمین پر دھتے میرے باپ بے بس بھائی کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں نے کہا، آفتاب، مر جاؤں گی، تم جیسے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ جس کمرے میں مجھے رکھا وہاں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، مگر میرے لیے یہ مقام دوزخ جیسا تھا۔ اندازہ نہیں ہوا کہ
कितने रोज़ शब गुजर गए, हर वक्त अल्लाह से दुआ करती मुझे इस ज़िंदान से निकाल दे। आफ्ताब रोज़ाना कमरे की दहलीज पर खड़ा होकर मुझसे निकाह का तकाजा करता, मगर कमरे के अंदर कदम न रखता। हर बार इनकार करती, फिर वो चला जाता। शुक्र करती महफूज हूँ, ताहम घर वालों की परेशानी का ख्याल मुझे सख्त परेशान कर देता था। एक रोज़ बूढ़ी मुलाजमा ने मुझे बताया, मैंने सुना है कि तुम्हारे वालिद की तबीयत नासाज है। तमाम दिन मुसल्ले पर बैठकर अपने बाप की ज़िंदगी के लिए दुआ की। शाम को आफ्ताब आया, कुछ बुझा बुझा सा था। एक खामखा की जिद ने इसे यहाँ ला फसाया था। कहने लगा, जिस शख्स के पास हम रह रहे हैं वो ठीक आदमी नहीं है। तुम जिद छोड़ दो और हम कोर्ट जाकर निकाह कर लेते हैं, इस तरह हम घर जा सकेंगे। मैं अपने किए पर नादिम हूँ, मुझसे बड़ी गलती हुई है, इस तरह उठाकर नहीं लाना चाहिए था। इस दोस्त ने मुझे उकसाया और मैं इसकी उकसाई में आ गया। अब इसके तेवर सही नहीं लगते। ये तुम्हारा दोस्त है तो तुम जैसा ही होगा। मुझे बहुत नदामत है, इस मसले की नज़ाकत को समझो। तुम्हारे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुमसे निकाह के बगैर वापस ले गया तो मेरी जान को ख़तरा है। कोर्ट में निकाह करके और मजिस्ट्रेट के सामने मेरे हक़ में बयान देकर मेरी जान बचा सकती हो। मैंने कहा, अगर तुम्हें ऐसे ही मेरे वालिद से हमदर्दी है तो ऐसी गलत हरकत की ही क्यों। मैंने इसकी बात रद्द कर दी। अब्बू के पास भी वसाइल की कमी न थी, वो बाजियाब करा लेते, लेकिन पता नहीं ये जालिम मुझे कहाँ ले आया था। वो मुझ तक नहीं पहुँच सके थे। दिन रात का इंतज़ार रहता था। इसी रात औरत ने, जो मेरे साथ कमरे में होती थी, समझाया कि तुम आफ्ताब की बात मान लो, वो बुरा नहीं है, तुमसे मोहब्बत करता है और हर सूरत शादी करना चाहता है। निकाह कर लोगी तो कम अज़ कम कैद से रिहाई पा लोगी, वरना तुम्हारी फिक्र की वजह से तुम्हारे बाप की जान चली जाएगी। वो बहुत बीमार है। इसी रात ख्वाब में मुझे अब्बू नज़र आए। वो बीमार थे। मैंने फैसला किया कि आफ्ताब की बात मान लेती हूँ, कम से कम अब्बू को ज़िंदा को तो देख सकूँगी। आफ्ताब आया तो मैंने सख्त बेजारी के साथ इसको अपने फैसले से आगाह किया। इसने अपने कुछ दोस्त बुलवाए और निकाह हुआ। फिर वो मुझे लेकर इस अजनबी इलाके की तरफ निकला और शाम को हम शहर आ गए। इसने कहा, हम इस शहरी में रुकते हैं। सुबह मैं वकील से बात करता हूँ ताकि कोर्ट में निकाह करके निकाह का सबूत हासिल कर दें। इसने मुझे इस रात एक दोस्त के घर में रखा, जहाँ इसकी बीवी बच्चे भी थे, और ख़ुद दूसरे किसी दोस्त के घर चला गया। इसने कहा कि अभी मुझे तुम्हारी और अपनी हिफाजत मतलूब है। आफ्ताब का ये दोस्त मेरे भाई का हमशक्ल था। बेअख्तियार मैंने इसे भाई जान पुकारा तो इसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। क्या चाहती हो? अपने वालिद से बात करना चाहती हो? मैं इनको तसल्ली देना चाहती हूँ कि मैं खैरियत से हूँ। वो बीमार है। मुझे एतबार नहीं आ रहा कि आफ्ताब मुझे इनसे मिलाएगा या नहीं। इसकी बीवी ने तसल्ली दी कि खातिर जमा रखो, और जब वो बाहर चला गया, दोस्त की बीवी ने मुझे नंबर पूछ कर मिला दिया। मेरी अम्मी से बात हो गई। आफ्ताब कुछ इंतज़ामात के लिए गया हुआ था। वो रात में जाग कर गुजारी। सुबह जब हम कोर्ट पहुँचे, वहाँ भाई पहले से मौजूद थे। आफ्ताब हैरान और परेशान हो गया। बेशक हमारा निकाह मौलवी साहब की ज़ुबानी पढ़ा दिया था, मगर कानूनी तौर पर रजिस्टर नहीं हुआ था। तभी कोई नहीं मान रहा था कि हमारा निकाह हुआ है। जब हम मजिस्ट्रेशन के रूबरू हुए, मैंने बयान भाइयों के हक़ में दिया। आफ्ताब धर लिया गया। इसने बरादरी के बड़ों को फ़ोन कराया और वहाँ आ गए और मामले की मुसालहत से हल करने की कोशिश की। आफ्ताब के वालिद ने मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की। बरादरी के दबाव से भाइयों ने सुलह कर ली, मगर आफ्ताब को रिहाई दिलवाकर भाई मुझे अपने साथ घर ले आए। मैं खुश थी। जैसे गई थी इसी तरह महफूज वापस आ गई थी। अगले ही लम्हे ये खुशी खाक में मिल गई।
جب پتہ چلا کہ ابو فوت ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میں بستر پر ڈھہ گئی۔ اس حالت میں بھی رشتہ داروں کی باتیں میرے کانوں میں پہنچنے لگیں کہ لڑکی اپنے والد اور بھائیوں کی نظر میں دھول جھونک کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اب نہ جانے کس حال میں واپس آ گئی ہے۔ میں کسی کو یقین نہ دلا سکی کہ میں باعصمت واپس آئی ہوں، اور میرے دشمن نے مجھ سے وہ دشمنی نہ کی جو اکثر کر جاتے ہیں۔ اس معاشرے کے لوگ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے معاملے میں پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ میں کئی روز گھر سے غائب رہی تھی، اور یہ بات میری زندگی کے براق دامن پر ایسا دھبا ثابت ہوئی کہ جیسے میرے آنسو نہ دھو سکے۔ میرے بھائی بھی میرے غم میں بہت بدل گئے تھے۔ رفتہ رفتہ سب بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، مگر میرا رشتہ کہیں نہ ہو سکا۔ مجھے ناکردہ گناہ کی ایسی سزا ملی کہ میں آج تک تنہا ہوں، جبکہ بھائی بہن سب اپنے گھروں میں آباد ہیں، خوش ہیں۔ ایک ماں تھی، وہ بھی نہ رہی۔ بعد میں رشتہ داروں نے کوشش کی کہ آفتاب سے باقاعدہ میری شادی ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ نہیں جانتی کہ میری زندگی اجاڑنے والے نے کیوں انکار کیا۔ اگر اب لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔